اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہماری گفتگو تعارض الادلہ کے بارے میں ہے۔ ہمارا درس اس سے پہلے استصحاب کے بیان میں تھا، وہ تمام ہو گیا، اور آج تعارض کی بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تعارض نمبر 1، التعارض بین الادلۃ المحرزہ۔ تعارض کبھی جو ہے وہ ادلہ محرزہ کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 2، التعارض بین الاصول۔ تعارض کبھی اصول عملیہ کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 3، التعارض بین النوعین۔ تعارض کبھی ان دونوں قسموں کے تعارض کبھی دونوں قسموں کے درمیان ہوتا ہے۔ عرفنا فیما سبق ان الادلہ علی قسمین۔ یہ بات گزر چکی ہے اور اس بات کو ہم سمجھ چکے اور جان چکے کہ دلیلوں کی دو قسمیں ہیں، وہما الادلۃ المحرزہ والاصول العملیہ۔ اور وہ دو قسمیں یہ ہیں، ایک ادلہ محرزہ اور ایک اصول عملیہ۔ ادلۃ المحرزہ والاصول العملیہ۔ ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دلیلین من الادلۃ المحرزہ۔ اور بحث واقع ہوتی ہے کبھی یہ کہ کبھی تعارض ہوتا ہے دو دلیلوں کے درمیان ادلہ محرزہ میں سے، فاخرى فی التعارض بین اصلین عملیین۔ اور کبھی تعارض جو ہے وہ ہوتا ہے دو اصل عملی کے درمیان۔ کبھی تعارض بین دلیلین من الادلۃ المحرزہ۔ بین دلیلین من الادلۃ المحرزہ وأخرى۔ اور کبھی تعارض ہوتا ہے فی التعارض بین اصلین عملیین۔ اور کبھی بحث جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو اصل عملی کے تعارض کے بارے میں، یعنی کبھی تعارض کے بارے میں بحث ہوتی ہے دو ادلہ محرزہ کے بارے میں کہ دو ادلہ محرزہ میں تعارض ہے، اور کبھی بحث ہوتی ہے دو اصل عملی کے بارے میں۔ وثالثتاً، اور تیسرے تعارض بین النوعین فی التعارض بین دلیل محرز و اصل عملی۔ اور کبھی تعارض جو ہے وہ یا بحث واقع ہوتی ہے دلیل محرز اور اصل عملی کے تعارض کے بارے میں، دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان تعارض کے بارے میں۔ فالکلام فی ثلاث نقاط نذکرها فیما یلی۔ طبعا انشاءاللہ ہم تینوں نقاط میں انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ ادلہ تعارض جو ہے کبھی واقع ہوتا ہے ادلہ محرزہ کے درمیان، اور کبھی ہوتا ہے اصول عملیہ کے درمیان، اور کبھی ہے تعارض ان دونوں قسموں کے درمیان ہوتا ہے، ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ کے درمیان۔ نمبر 1، التعارض بین الادلۃ المحرزہ۔ التعارض نمبر 1، التعارض بین الادلۃ المحرزہ۔ تعارض ادلہ محرزہ کے درمیان کیا ہے؟ والتعارض بین دلیلین محرزین
والتعارض بین دلیلین محرزین معناہ کیا مطلب ہے اس کا؟ التنافی بین مدلولیہما تعارض بین دلیلین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تنافی ہونا ان دونوں کے مدلول کے درمیان، یعنی ایک کا مدلول جو ہے وہ کچھ ہو اور دوسرے کا مدلول کچھ اور ہو، یعنی تعارض یعنی تنافی بین الدلیلین مدلول، تعارض بین دلیلین یعنی محرزین، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تنافی پائے گئے ان دونوں کے مدلول کے بارے میں، وَهُوَ عَلَىٰ اقسام، اور اس کی چند قسمیں ہیں، منها ان يحصل في نطاق الدلیل الشرعی اللفظی بین کلامین صادرین من المعصوم۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ حاصل ہو جائے دلیل شرعی میں، دلیل شرعی لفظی میں جو دو کلاموں کے درمیان پایا جا رہا ہو، کیا تنافی پائے جائے دو دلیل شرعی لفظی میں بین کلامین صادرین، ایسے کلام کے درمیان کہ جو صادر ہوئے وہ دونوں معصوم علیہ السلام سے، ظاہر ہے نہیں دو دلیل لفظی میں گویا یہاں جو ہے وہ، اور دلیل لفظی کیا ہے؟ کلام معصوم علیہ السلام ہے، یہ کلام یا جو معصوم کا کلام ہے، تو دو کلاموں میں کہ جو صادر ہوئے وہ معصوم علیہ السلام سے، ٹھیک۔ پہلا کیا ہے؟ دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی لفظی میں کہاں ہوگا؟ مثلا اس کلام میں وہ کلام یا وہ دو کلام جو صادر ہوئے معصوم علیہ السلام سے، ان یحصل فی نطاق الدلیل الشرعی اللفظی بین کلامین صادرین من المعصوم علیہ السلام، ومنها نمبر 2، یعنی اور کیا ہے؟ کہاں ہوگا تعارض ادلہ معرضہ میں؟ ان یحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، دوسرے یہ کہ تعارض پیدا ہوگا دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی عقلی میں، وہاں اوپر والے میں کیا ہے؟ دونوں دلیل شرعی لفظی ہیں، دلیل شرعی لفظی یعنی معصوم علیہ السلام کے دو کلام، ایسے دو کلام جو معصوم علیہ السلام صادر ہوئے ہوں اور ان دونوں میں مثلا جو ہے وہ تعارض پایا جائے، وہ دلیل شرعی لفظی مثلا۔ یہاں کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے کہ تعارض حاصل ہوتا ہے دو شرعی، دو دلیل یحصل بین دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی عقلی، یعنی تعارض حاصل ہو جائے دلیل شرعی لفظی میں اور دلیل عقلی میں۔ ومنها تیسرے ان یحصل بین دلیلین عقلیین، تیسرے یہ ہے کہ تعارض حاصل ہو دو دلیل عقلی کے درمیان، یعنی دو دلیلوں میں تعارض ہو، دونوں عقلی ہوں۔ تو یہاں تک کا جو ہم نتیجہ نکلا ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا درس تعارض کے بارے میں ہے، اور تعارض یعنی تنافی بین الدلیلین، تنافی پائی جائے یعنی دو دلیلوں کے مدلول کے درمیان جو ہے تنافی پائی جائے، یوں کہا جائے کہ ایک دلیل دوسری دلیل کی منافی ہو۔ تعارض کبھی ادلہ محرزہ کے درمیان ہوتا ہے، اور تعارض کبھی اصول عملیہ کے درمیان ہوتا ہے، اور کبھی ان دونوں قسموں کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر دلیل ٹھیک یعنی دلیل دونوں قسموں کے درمیان دلیل محرز اور دلیل اصل عملی میں، اور تعارض جو ہے وہ اس کی قسمیں ہیں جو تعارض دو دلیل محرز کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مدلول میں تنافی پائی جائے، ان کا مدلول ایک دوسرے کے مدلول سے یعنی ایک مدلول دوسرے کے مدلول پہ منافی ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے
کہ وہ مثلا جو ہے وہ حاصل ہو تعارض دلیل شرعی لفظی میں، کہا کہ معصوم علیہ السلام کے دو کلام کے بارے میں، معصوم علیہ السلام سے دو کلام صادر ہوئے ہوں اور ان دونوں میں تعارض پایا جائے، یہ کیا دلیل شرعی لفظی۔ دوسرے حاصل ہوتا ہے دلیل شرعی لفظی اور دلیل عقلی، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی عقلی۔ اور تیسرے حاصل ہوتا ہے ہو جائے تعارض بین دلیل عقلی ہے، تو وہ دلیل عقلی کے درمیان تعارض حاصل ہو جائے، مثلا یہ تعارض حاصل ہوتا ہے دو دلیل عقلی کے درمیان۔ بہرحال ہمارا آج کا درس بس یہی ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حالت التعارض بین دلیلین لفظیین، کل جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ ان تعارض کے بارے میں جو دو دلیل لفظی کے درمیان تعارض ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہماری گفتگو ہوگی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔